24 نیوز میں مجاہد ریلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آ چکی ہے کہ گورنر سندھ سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب رحلت فرما گئے. 11 نومبر کو ان کو گورنر بنایا گیا تھا اور یہ 2 ماہ بھی ان میں عدالت میں گزرے. یہاں بڑے سینئر اور سیزنڈ محترم احمد رضا قصوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جوڈیشری کے جو ججز حضرات تھے، اب ان کو بعض لوگوں کو یاد کرنا اچھا بھی نہیں لگتا کہ جسٹس منیر ایک ایسی روایت ڈال گئے کہ اس پائے کے جج کو کوئی بہت لوگ اچھی طرح یاد نہیں کر پاتے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر بعد کے ججوں میں بھی، اور پھر جب میں اگر کہوں کہ حال ہی میں جو ہماری چودھریوں کی کورٹوں نے جو کچھ کرا، اس نے بھی جوڈیشری کو جو ہے آپ کو علم ہے کہ کتنا نقصان پہنچایا اور اس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں. اور جیسے سعید الزماں صاحب نے یقیناً اس وقت اصولی اختلاف کیا، ان کا حق تھا، اور بعض لوگ اختلاف کر کے نے کے ساتھ ساتھ عہدوں پہ بھی قائم رہتے ہیں، وہ واپس آ گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کہنا تو نہیں چاہیے، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہی ہوئی کہ انہیں گورنری کے عہدے پر ان کو منصب پہ بٹھا دیا گیا. کچھ ہم اپنے ایشو پہ تو آئیں گے. سعید الزماں صاحب کو گورنر بنایا گیا، لیکن بڑے مرنج بڑے پرانے طرز کے آدمی اور بڑی زندگی دیکھی نا. انہوں نے لکھنؤ میں پیدا ہوئے، پھر ڈھاکہ گئے، ادھر آئے. تو آپ کے جو پوری جو ہے اس میں چند لوگ ہیں، ان میں سے ایک کہا گیا. مجاہد ریلی صاحب، سعید الزماں صدیقی ہمارے جو چند بڑے پائے کے ججز گزرے ہیں، اور میں تو 50 سال سے منسلک ہوں اس پروفیشن کے ساتھ، تو میں نے تو بہت سارے چیف جسٹس. ہی واز اے ویری گڈ جج، ویری نالجیبل، ویری پلیزنٹ. کوئی جج کو بڑا مشکل کام کرنا ہوتا ہے، صاف بڑا مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن جج ہو ڈز اٹ اسمائلنگلی، وہ ایک ایڈ کرتا ہے اس کی عظمت میں جج کی، کہ وہ ایک بہت ہی مشکل ذمہ داری نبھا رہا ہے لیکن ایک ریلیکس انوائرمنٹ کے اندر. تو ہی واز اے ویری گڈ جج، اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ اس طرح کو. اور اکثر میرا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ ان کو جب گفتگو کرتا تھا تو جب گفتگو ہوتی تھی، بھائی میں نے کہا کنکلوڈ سعید الزماں صدیقی کریں گے، اور جج سابقہ ہو اور موجودہ، اور خاص طور سے چیف جسٹس، وہ چیف جسٹس ہی ہوتا ہے. اس پر بڑے وہ ہنستے تھے. اور میں نے کہا نا کہ بعض بڑے سخت مقامات آتے تھے سوال جواب کے، کیونکہ ان کا احترام بھی لازم تھا، شخصیت بھی ایسی تھی ان کی. تو وہ لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا بے ساختہ ہنستے ہوئے جواب دیتے تھے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. یقیناً ان کا جیسے صاحب کا غم تازہ ہے، کورٹوں میں فل ریفرنس بھی دیا جائے گا، عدالتیں بھی یاد کریں گی، لیکن یقیناً ایک شریف النفس شخصیت کی حیثیت سے، ایک جج کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہم سب جسٹس صاحب کو یاد کریں گے. اور پھر مجھے فوری طور پر اچھا نہیں لگتا کہ میں دوسرے موضوع کی طرف آ جاؤں، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں، اور بریک پہ جانے کے بعد شروع کریں گے. 2 بڑے اہم ایشوز ہیں. پاناما لیکس جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں کہ وہ کوئی بند گلی کی طرف تو نہیں جا رہا. ہمارے ججز حضرات نے جو ریمارکس میں دیکھ رہے تھے، اور میں ان سے ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں، نیب میں آپ جائیں، اور پھر مفروضے پر وزیر اعظم کو سزا دے کر کوئی مثال تو قائم نہیں کر سکتے. یہ وہ تمام ریمارکس ہیں جس سے آج تحریک انصاف کے میں نے دیکھا کہ جو وکلا تھے وہ بڑے پریشان تھے. پھر جنرل عالی شریف صاحب کے حوالے سے بھی جو چیئرمین سینٹ نے ایک تو یعنی ایک اور زیادہ خواجہ آصف صاحب نے مسئلے کو گھمبیر بنا دیا کہ چیئرمین سینٹ نے کہا تھا کہ جائیے اور حکومت سے معلوم کر کے آئیے، اور کہ جناب آرمی چیف نے کس کی اجازت سے قبول کی ہے. اور اگر میں ان کے جواب دینے پر آؤں، اور شاید بعد میں ڈسکس بھی کروں گا، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، وہ عمرے پہ گئے تھے، NOC کی ضرورت ہوتی ہے. حکومتی سطح پر اس طرح کی آبزرویشن، اور وہی منسٹر ڈیفینس کی مزید مذاق خیز بنا رہی ہے حکومت کی ان پالیسی کو. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
24 نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک سے پہلے میں ہم اپنے گورنر سندھ اور سابق چیف جسٹس اور ہماری عدلیہ کے ایک بڑے معتبر اور اس سے زیادہ بہت جسے میں کہتا ہوں شریف النفس شخصیت ریٹائرڈ جسٹس چیف جسٹس سید احمد صدیقی صاحب کو یاد کر رہا تھا. اور آج کل تو ساری نظریں اب سپریم کورٹ پر ہی ہیں کہ پاناما لیکس کے حوالے سے بے شمار سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کب ہوگا, کیا ہوگا. یہاں کراچی اسٹوڈیو میں مجھے محترم احمد رضا قصوری صاحب نے جوائن کیا ہے, چیف کوآرڈینیٹر, لیکن پھر وکالت کا ایک بڑا ان کا پس منظر ہے. لطیف آفریدی صاحب بھی بڑے سینئر سیزنڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ہیں, نیشنل پارٹی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی میں رہے. کوشش کریں گے تحریک انصاف کے پاس بھی جائیں. قصوری صاحب, اگر میں روز کی بنیاد پر اب اس کی کارروائی ہو رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ 5 دن 7 دن اور 8 دن لگیں گے, لیکن اب جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں ہمارے جو ججز حضرات کہتے ہیں جناب اور شاید اس پہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پریشانی بھی لاحق شاید ہو رہی ہے. کہتے ہیں عدالت ٹرائل کورٹ ہے نہ تحقیقاتی ادارہ, لیکن سارا معاملہ تو انویسٹیگیشن اس کیس کا لگ رہا ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مفروضے کی بنیاد پر وزیر اعظم کو نااہل قرار نہیں دے سکتے. پھر ایک اور اس کو میں اسٹیٹمنٹ ہی کہوں گا عدالتی زبان میں, گو کہ شاید اس کا پولیٹیکل تناظر میں, کہ کاروبار میاں شریف کا تھا, بچے کیوں جواب دہ ہوں. پھر کہتے ہیں جی پولیس کارروائی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا, آپ نیب کے پاس کیس لے کر چلے جائیں. اور پھر دنیا کی کسی عدالت نے پاناما لیکس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں دیا. تحریک انصاف کے علی زیدی صاحب آ چکے ہیں, ذرا تاخیر سے چلیں جی, جو جوائن کر لیں, کوئی نہیں, لائیو پروگرام میں اس طرح ہوتا ہے. صاحب کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں گے, آئیے زیدی صاحب, اور اگر بغیر مائک کے بھی ان کی آواز جو ہے وہ میرے خیال میں وہاں تک جائے گی. اور جی قصوری صاحب, جو میں نے سوال اٹھائے ہیں کہ آج جو آبزرویشن آئی ہے, اور علی زیدی بھی سن لیں کہ ججز حضرات کی اپروچ اور سوالوں سے ایسا لگتا ہے, اور جس سے تحریک انصاف کے ججز وکلا حضرات پریشان بھی ہوئے ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کہ دنیا کی کسی عدالت نے پاناما لیکس پر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں دیا. قصوری صاحب دیکھیں, بات یہ ہے بریلوی صاحب کہ عدالتیں جو ہیں ڈیورنگ پروسیڈنگ اپنی آبزرویشن دیتی رہتی ہیں. وہ جو آبزرویشن ہوتی ہیں وہ حتمی نہیں ہوتی ہیں, وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پر ایونچولی کوئی فیصلہ ہو جائے. آئیڈیا ہوتا ہے ججز کا کہ وہ آپ کو سوال کرتے ہیں, جیسے کہ ایک اینکر پرسن اپنے گیسٹ کو سوال کرتا ہے مخالفت میں ہو کے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ مخالفت کر رہا ہے, تاکہ وہ اوپن اپ ہو. کیونکہ ایک جو لائر ہے اس کا مائنڈ از لائک اے رولڈ اپ ٹیپسٹری. جتنا آپ اس کو انجرک کریں گے کوشچن کے ساتھ, اتنا اس کے جو پیٹرنز ہیں اس کے مائنڈ کے لیگل پیٹرن جو ہیں وہ اٹ ول اسٹارٹ اپیئرنگ. جوڈیشری کا پس منظر رہا ہے بدقسمتی سے, جو مثالیں نہیں ہیں اس میں تو پھر کچھ لوگ مائنڈ پڑھنے بھی لگتے ہیں. قصوری صاحب, ہمیں مشرف صاحب کے بارے میں جو جب کورٹوں میں لایا جاتا تھا, یا اور بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں عدالتوں کی, کہ مثلا جب یہ دھرنا دیا اور جب جوڈیشل کمیشن نے جو فیصلہ دیا, تو اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا مقصد, جیسے ہم جرنلسٹ بھی ہیں, ججز حضرات کی جو زبان میں اگر تواتر سے وہ سوال آنے لگے, سوری ٹو سے میں کوئی اس میں نہیں کہتا, تو ایک عام آدمی ہم جیسا جو طالب علم ہے وہ تو دوسری طرف جائے گا نا. میں اپنا ایک کہانی آپ کو سناؤں, اس میں ساری بات کلیئر ہو جائے گی. چھوٹی سی کہانی ہے, اور کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو انصاف ہے وہ قوموں کے اندر جوڑ پیدا کرتا ہے, ایک توانائی پیدا کرتا ہے, ایک ولولہ تازہ پیدا کرتا ہے, ایک نئی جنبش پیدا کرتا ہے. اور بے انصافی جو ہے وہ قوموں میں توڑ پیدا کرتی ہے, قوموں کو جدا کر دیتی ہے. یہ کہانی ہے یہ فریز الدین عطار کی, بہت بڑے مفکر گزرے ایران میں, کہ ایک طوطے اور طوطی کی شادی ہو گئی, اور وہ ہنی مون منانے کے لیے چل پڑے. اور جب چل پڑے تو شام ہو گئی, مغرب کا ٹائم, انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں لینڈ کر جائیں. جب لینڈ کرے تو جس درخت پر وہ اترے, اس درخت پر آلریڈی الوؤں کا بسیرا تھا. تو انہوں نے, طوطے نے طوطی کو کہا, یار راستے میں بہت سارے شہر آئے, بڑے پرونق تھے, یہ شہر کو اجڑا ہوا ہے. تو طوطے نے کہا کہ شاید یہاں الوؤں کا بسیرا ہے, اس لیے یہ شہر اجڑ گیا ہے. تو سردار نے سن لیا, جو الوؤں کا سردار تھا, اس نے جب صبح وہ چلنے لگے سفر, تو اس نے طوطی پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ تو میری ہے. طوطے نے کہا کہ بھائی میں طوطا ہوں, یہ طوطی ہے, تم الو ہو, تمہاری ذات علیحدہ ہے, ہاؤ کین اٹ بی یورس. کہ نہیں, پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں.
قاضی کا بات کیا ہے؟ قاضی کے پاس انہوں نے یہی آرگومنٹ دیا کہ میں طوطا ہوں، یہ طوطی ہے، یہ میرا نکاح نامہ ہے، یہ اپنا الو ہے، لیکن قاضی نے اس کو حوالے کر دیا الو کے. اب یہ رویا طوطا، پیٹا اسی، میں برباد ہو گیا. اب جب وہ چلنے لگا سفر کو تو اسے کہا، الو نے کے سردار نے کہا کہ کہاں جاؤ گے؟ کہا جان میں برباد ہو گیا، جہاں سینگ سماج وہاں چلا جاؤں گا. کہتا ہے یہ طوطی تمہاری ہے، لے جاؤ، میں صرف تمہیں ایک باور کرانا چاہتا تھا. تم نے یہ کہا تھا کہ یہ شہر اجڑ گیا کیونکہ یہاں الوؤں کا بسیرا ہے. اس شہر کو الوؤں نے نہیں اجاڑا، اس شہر کو قاضیوں نے اجاڑا. یہ اب میں کچھ نہیں کہوں گا علی زیدی، آپ کہیں گے تو بہت زیادہ مشکل میں آ جائیں گے. لیکن میں لطیف آفریدی صاحب کے پاس بھی جانا چاہتا ہوں، ذرا کوئک آپ تاخیر ہے. علی زیدی پیپلز پارٹی نہیں گئی، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب نے ابھی سوابی میں جلسہ کیا. ایک طرف آپ کورٹوں میں جا رہے ہیں، وہاں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا، سب لوگ کہیں گے انصاف نہیں ملے گا. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہنا آپ کے لیے مشکل ہے، پروسیڈنگ جاری ہے؟ مجاہد بھائی، پہلا سوال یہ نہیں تھا، پہلا سوال یہ تھا کہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نواز شریف نے چوری کی ہے. ساروں نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا کہ چوری کی ہے. پہلا سوال یہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائے گا، کہ پکڑا جائے گا یا بچ جائے گا؟ سب نے کہا بچ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی، ہماری قوم کو، پاکستانیوں کو، ہم عام لوگوں کو انصاف کی امید ہی ختم ہو گئی. اداروں سے انصاف کی امید ختم ہو گئی نا. یہ اگر ساری قوم کہہ رہی ہے ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہ جی پکڑا گیا ہے اور چوری کی ہے، اور پھر ساتھ میں ساتھ یہ کہہ رہے پھر بھی بچ جائے گا، کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ ہسٹوریکل پریسیڈنٹ. آپ ابھی چلیں، آپ پیچھے جائیں نا، آپ 20 سال بھی پیچھے نہ جائیں، 10 سال، آپ 3 سال میں ہی چلے جائیں. کیا دنیا میں آپ کے چینل کے سارے پاکستان کی اس ٹی وی کے اوپر وہ گولیاں مارتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے؟ لاشیں گر نہیں رہی تھیں؟ کیا ہوا؟ پھر آپ کیوں گئے؟ میں آپ کے اس قبل کر، کیا ایان علی کے بیگ میں سے پیسے نہیں نکلے تھے؟ بیگ میں سے پیسے نکلے تھے نا. او جی وہ کسٹم آفیسر جو تحقیقی انویسٹیگیٹر تھا، وہ اسی کو گولی مار دی. کچھ ہوا؟ اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اب آپ قانون جیسے ہی آپ کی ٹیبل پہ گول بنانا، گھماتے رہیں ساری زندگی گھماتے رہیں. تو پرانے بڑے محاورے، ہم کیوں گئے؟ اگر ہم سپریم کورٹ پہ بھی اگر اعتماد نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ آگ لگا دیں پاکستان کو. دھرنے دے رہے تھے، دھرنے ہم دے رہے تھے نا، ہم نے تو دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ ہم وہاں تک پہنچے کیوں؟ اس لیے پہنچے تھے کہ اداروں نے اپنا کام نہیں کیا پورا. یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم جو انویسٹیگیٹ کر کے، یہ پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہوتا انویسٹیگیٹ کر کے، یہ تو اداروں کا کام ہوتا ہے. پشاور میں بیٹھے لطیف علی صاحب، ناراض نہ ہو جائیں، ویسے بڑے سینئر والے. قصوری صاحب، زیدی صاحب سے بات ہو رہی، ذرا میں تاخیر سے آیا ہوں. یہ جو کیس جس طرف جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، ایک تو کچھ لوگوں کو یہ 5 دن 7 دن 14 دن یہ نہیں پتا کب کتنے دن میں اس کا فیصلہ آئے گا. اور آپ کو بھی ماشاءاللہ آپ نیب کے زمانے سے کورٹوں کو بھکتتے رہیں، جو اس کے فیصلے آتے رہیں. آپ کو جالب صاحب نے تو مجھے یاد ہے حیدرآباد جیل میں ایک دن کہہ دیا تھا، یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ لکھا ہے ان کے چہروں پر، ہمیں جو فیصلہ دیں گے. لطیف آفریدی صاحب، یہ جو اب تک آبزرویشن آ رہی ہے، کیا لگ رہا ہے؟ ان کے وکیل کمزور تھے؟ کہنے جی ایک اداکار کو بنا دیا، نعیم بخاری کو، بیچارے کو کیا پتا تھا، یا کچھ ٹیم مضبوط نہیں تھی. بھٹو صاحب کے زمانے میں یہی کہا گیا. جی محترم لطیف آفریدی صاحب. جی جناب مجاہد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ وکیلوں کی کمزوری اور مضبوطی کی بات ہے. اصل میں پاکستان میں تو یہ 70 سال اسی طرح کہ کسی کہانیوں پہ عوام کو دھوکہ دیا گیا، اور اب بھی پاناما لیکس کے حوالے سے لوگوں کو جو اصل مسائل سے ان کی نظریں دور ہٹائی جا رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں لے جانا، سارے قوم کو یرغمال بنانا میڈیا کے ذریعے اور پتہ نہیں کن کن ذرائع سے، یہ قطعاً جائز نہیں. اصل مسائل کچھ اور ہیں. عوام بھوکے ہیں، بے روزگار ہیں، غریب ہیں، بے انصافی کا، ناانصافی کا شکار ہیں. کیوں؟ ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. کہیں دھرنا ہے تو کہیں کچھ ہے. یہ جو توتی اور طوطا کا جو مثال دیا گیا ہے، تو یہ سیاستدانوں کے متعلق، یہ حکمرانوں کے متعلق قصوری صاحب کا کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو حکمرانوں کا ہے. یہ قانون بنانا ان کا کام ہے، یہ چور پکڑنا ان کا کام ہے، چوری پکڑنا ان کا کام ہے. لیکن جب وہ خود چور بھی ہیں، چور پکڑنے والے بھی ہیں اور انصاف کرنے والے بھی ہیں، تو کہاں سے آپ انصاف کی توقع کریں گے؟ اس مقدمے کا
کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. یہ بالکل بے جا سارے قوم کو اس مقدمے کے ذریعے بڑے احترام سے دیکھیے. بالکل انہوں نے کہا کہ جی عوام بھوک سے مر رہی ہے, عوام کے پاس پانی نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, ہسپتالوں میں بیڑا کر کے کوئی ادارہ اٹھا لیں آپ الٹا پڑا ہوا ہے. اس کی واٹ از دا مین کاز, ریزن کیا ہے اس کا؟ ایسی خود بخود سب خراب ہو گیا ہے. دوسرے اس کا پاناما لیکس پہ آئے, میں ادھر ہی آ رہا ہوں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. مین کاز از کرپشن. کرپشن سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کا حکمران ہیڈ آف دا ٹریجری بینچز پرائم منسٹر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے وہ سب باتیں, تو بھائی وہ ہو گئی سب باتیں. ٹھیک کیسے کریں گے آپ؟ پھر نہیں, وہ تو ہو گئی بات. تو ٹھیک کیسے ٹھیک کریں مجھے بتایا. میں اگر اپنے گھر میں سارے غلط کام کروں اور اپنے بچوں کو پولیٹیکل پارٹیاں سڑکوں کی سیاست کرتی ہیں, سیاسی مہم چلاتی ہیں. مجاہد بھائی اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ایک چیز ہوتی ہے موریلٹی. جب جس ملک کی موریلٹی کھو جائے وہ ملک ہی کھو جاتا ہے. تو ہو گیا. تو آپ ساؤتھ کوریا کے اندر ان کی اپنی پارٹی نے امپیچ کر دیا پریزیڈنٹ کو, یہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے. نہیں, لطیف آوری صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں نکلنا اس کا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ہم کیا سپریم کورٹ میں بھی بند کریں, جانا چھوڑ دیں؟ چھوٹے سر آپ کا پوشا بھی ختم ہو گیا. قصوری صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, لطیف آوری صاحب ان کا آپ نے سن لیا, ان کا ایک الگ پس منظر سے کہہ رہے تھے کہ جناب کورٹ اصل میں جو ہماری عدالتوں کا جو ماضی ہے اس میں بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں. دیکھیں ہمارا جو ماضی ہے کہ اگر آدمی کرسی پر بیٹھا ہو تو پھر فیصلہ اور ہے. مثلا اگر کرسی پر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہے مولوی تمیز الدین خان کیس, جہاں کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ سالس پاپولائز سپریما لیکس, کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا, اور انہوں نے کہا یہ بالکل اسمبلی ڈسمس بالکل صحیح کی. اگر آدمی کرسی پر بیٹھا ہو اور ڈوسو اس کو چیلنج کر دے تو کورٹ نے کہا کہ which is the successful revolution gives birth to a new legal order. پاناما لیکس کا جو کہتے ہیں کہ ہمارے نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں بالکل ہم دیکھیں اسپیسیفائی, وہ تو کہتے ہیں نہیں پاناما لیکس آپ کو اس کے میں نے انہوں نے کہہ دیا ہمارے پاس نہ جائیں, نیب کے پاس جائیں. آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا. تو آپ کے خیال میں اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب بیکار ہے. اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ نیب کے پاس جائیں, دلال دیں, ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہے. ارے ٹرائل کورٹ ہے. میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے. پھر کرسی پر بیٹھا ہوا ہو تو پھر ضیاء الحق کو چیلنج کیا تو انہوں نے کہا کہ which is otherwise illegal, necessity makes it legal, hence Kelsen theory of law of necessity. اور اگر کوئی کرسی سے اتر جائے یا خان کی طرف بدنصیب تو پھر کہتے ہیں کہ یہ غاصب ہے. So this is the background. اب بات یہ ہے کہ اس کیس میں آپ انہیں ٹرائل کرنے کا حق ہے. دیکھیں بات یہ ہے, دو قسم کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے انکوزیٹوریل, ایک ہوتی ہے ایڈورسوریل. یہ انکوزیٹوریل ہے کہ کھوج لگاؤ, سچائی کھوج لگائیں. بالکل, وائی ناٹ. انڈر آرٹیکل 187 آف دی کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ از سیٹلڈ ود پاور ٹو ڈو دی کمپلیٹ جسٹس. کس سے کھوج لگائیں؟ کس کو بھیجیں گے؟ کہ وکیلوں کو بھیجیں گے, ایف آئی اے کو بھیجیں گے, اپنے ان کو بھیجیں گے, کہاں سے کھوج لگائیں گے؟ کھوج یہ لگا رہے ہیں نا, یہ جو کیا لگ رہا ہے وہ تو بات یہ بڑا کلیئر ہے. دیکھیں جیسے ہی نواز شریف کے بچوں نے قبول کر لیا کمپنی ہماری ہیں, گیم اوور, تو گیم از آل اوور, اٹس اے شٹ اینڈ کلوز کیس. کیونکہ اب عمران خان پر ذمہ داری نہیں ہے, بارے ثبوت نہیں ہے کہ وہ ثابت کریں ڈاکومنٹری کہ یہ ان کی ہیں. اب دو پوائنٹ رہ گئے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آئے, وہ تو دیور کڈس تھی اور وہ زیر کفالت اپنے باپ کے, اور اس کی بیٹی کہہ چکی ہے میں زیر کفالت. اور دوسرا یہ کہ پیسے باہر کیسے گئے. ایک لائن میں پوچھ لوں لطیف آفریدی سے, پھر میں بریک کی طرف. لطیف آفریدی صاحب, قصوری صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے, عمران خان نے تو پیش کر دیا. کوئی اسپیسیفک سے جواب دے دو, پھر میں بریک کے بعد آزاد تفصیل سے بات کروں. لطیف آفریدی. نہیں قطن یہ اخباروں کے تراشے پیش کر دیے, فلانا رپورٹ ہے, فلانا سی جگہ ہے. یہ تو جب تک ایکسیسڈ سرٹیفائڈ, ان کو کون کہے گا کہ یہ ڈاکومنٹ اصل ہے, یہ صحیح ہے, یہ اکارڈنگ ٹو جو شہادت قانون شہادت کے اصول ہیں ان کے مطابق ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو سراسر الزامات ہیں, اور الزامات کبھی کافی نہیں ہوتے کہ جن کی بنیاد سے کسی کو سزا دی جائے. میں ایک بریک کے بعد پھر آگے تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ قصوری صاحب نے اگر یہ کہا, لطیف آفریدی صاحب کا سینئر وکیل ہے, وہ تو کہتے ہیں یہ الزامات ہیں,
اور اسی لیے عدالت نے کہا ہے کہ جناب مفروضے کی بنیاد پر وزیر اعظم کو نااہل قرار نہیں دے سکتے. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوئنٹی فور نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی حاضر ہے. لطیف آفریدی صاحب ہمارے بڑے سینئر سٹیزن اسلامی پارٹی کے پشاور میں ہیں. علی زیدی صاحب, قصوری صاحب موجود ہیں. میں قصوری صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ سارے کام ٹھپ ہو کر اور سارا سیاسی مستقبل اب صرف ایک کیس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ سیاست میں مورلٹی ہوتی نہیں, ہماری معجزے ہوتے نہیں ہیں, نظریں جوڈیشری پہ ہیں. جوڈیشری نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا ہے, میں کہیں بات کرتا کہ دنیا کی کسی عدالت نے پاناما لیکس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں دیا. یہ بہت واضح اسٹیٹمنٹ ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو ابھی تک دلائل دیے گئے ہیں یہ مفروضات پر مبنی ہیں, اس لیے ہم نااہل بھی نہیں قرار دے سکتے پرائم منسٹر کو. بالکل اسپیسیفک, اگر آپ اجازت دیں ایک لائن. سر کل میں نے ٹویٹ کیا تھا اور اس کے اوپر ایک شو بھی ہو گیا ہے ایک اور چینل پہ. میں بڑے ہاتھ جوڑ کے جسٹس صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے دوسرے ممالک میں, اس کو کہتے ہیں شرم. وہاں ضرورت نہیں پڑی کسی کو کورٹ میں جانے کی. آئس لینڈ میں لوگ ادھر ہی نکل گئے باہر. انگلینڈ کے اندر وہ کھڑا ہوا کیمرون کو ہاؤس آف کامنس میں, اس کے جس طرح سوال ہوئے تھے, کاش کہ وہ پرائم منسٹر رہتے کھڑا ہو جائے ہماری پارلیمنٹ میں جو سوال ہو جائیں ڈائریکٹ کوسچنز. جہاں جہاں پہ یہ کرپشن کا ہوا ہے وہاں ضرورت نہیں پڑی. ایک اس لیے میں نے آپ سے موریلٹی کی بات کی تھی کہ جاپان میں تو وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, جب ان کی کرپشن ایکسپوز ہوتی ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں بیچارے. ہمارے یہاں تو بغیرتی کی انتہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے خریدے, جو کرنا کر لو. سوری سر. دیکھیں ابھی لطیف آفریدی صاحب کہہ رہے تھے, بڑے سینئر لائن ہیں, بغیر دلائل ثابت ہوئے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں ثبوت کی تو تب ضرورت پڑتی جب وہ ڈینائی کرتے کہ یہ ہماری کمپنیز نہیں ہیں. جب انہوں نے قبول کر لیا, دیکھیں آپ کیا قبول کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ قطری شہزادے نے ہمیں تحفہ دیا تھا. دیکھیں قطری شہزادے کا لیٹر تو زیادہ مذائقہ خیز بن گیا کہ اس میں مجھے فلاں نے بتایا, میں نے اس طرح محسوس کیا. اس کو کہتے ہیں ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس. اٹ از ون آف دی کارڈنل پرنسپل آف ایویڈنس ایکٹ کہ سنی سنائی باتوں پر آپ فیصلے نہیں کرتے. اور وہ جب اس نے یہ خط دیا تو شیخ اکرم غبارے کی طرح پھول گیا, ایسے گھوم رہا تھا اپ اینڈ ڈاؤن. جیسے ہی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ریکارڈ پہ رکھ لیتے ہیں, بٹ ول ہی کم بفور دی کورٹ سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن, تو ساتھ ہی شیخ صاحب کی پھونک نکل گئی, کیونکہ قطری شہزادہ نے آ کے کورٹ کے سامنے آ کے اپنے آپ کو آنا ہی نہیں ہے. سو دیئرفور وہ لیٹر انہوں نے اس کے سے ٹریل بنائی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2004 میں میاں شریف کا انتقال ہوتا ہے, 2006 میں یہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں. چیز یہ ہے کہ کیا میاں شریف کا کوئی ایک ہی پوتا تھا, اس کے بیٹے نہیں تھے؟ جو لا آف انہیریٹنس جو ہوتی ہے پہلے بچوں میں ہوتی ہے, پوتا پوتی میں تو ہوتی نہیں ہے. ویئر از دیٹ ول؟ ہاں ول کے ساتھ کر سکتا تھا, ہی کو اپنا جو گفٹ کر سکتا تھا. ویئر آر دوز ڈاکومنٹس؟ اچھا میں تو بنیادی سوال اگر یہ اٹھا دوں لطیف آفریدی صاحب, عدالت کا یا تو ادھر آئے گا فیصلہ, یہ ادھر آئے گا, اور ہمارے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں. اگر میں لگ رہا ہے ایسا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے جلسوں میں تو کہنا شروع کر دیا ہے. ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نیتن یاہو 4 گھنٹے وہاں کا جو پولیس انسپیکٹر جو بھی ہوگا ڈی ایس پی, اس نے 4 گھنٹے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے آن کرپشن چارجز. Will Nawaz Sharif appear before the George Bush کی بیٹی کو arrest کیا تھا FIA and get himself investigated? جی لطیف آفریدی صاحب, یہ کراچی میں 2 ایک جگہ سے دلیل دے رہے ہیں. جی لطیف آفریدی صاحب. جی دیکھیے مجاہد صاحب, بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کی تفصیلات کو ڈھونڈنا جو ہمارے سیاستدانوں کے خلاف کہ 200 بلین ڈالرز ان کے بیرونی ملکوں میں ہیں, آج تک کسی نے کوئی تحقیقات کی, کہیں تفتیش ہوئی؟ تو یہ پاناما لیکس تو یہ تو صرف ملک کو, جمہوریت کو, اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پہلے دھرنا کیا, اب یہ ہو رہا ہے, اس کے ذریعے
میں اس کا جواب جو دوں گا. ادارے اس ملک میں تو ادارے برباد ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. تو جو رہی صحیح جو کچھ جو جمہوریت ہے لولی لنگڑی, اس کو جانے دے. یہ کام کی تحقیقات کرے, ثابت کرے یہ تو یا سول کورٹ کا ہے یا نیب کا ہے یا FIA کا ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ ایک رہی صحیح اس کی حیثیت ہے, اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے اس کیس کے ذریعے. اس لیے خدا را اس ملک میں اداروں کو بنائے, اس ملک میں اداروں کو تباہ نہ کرے. یہ ملک پہ نہیں بچ سکتا, نہیں رہ سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کی جو احتساب کی بامبنگ شروع ہوتی ہے تو انہوں نے سیاستدانوں نے 2 خندقیں کھودی ہوئی ہیں. ایک کا نام ہے, میں تو خیر صاف ستھرا سیاستدان, میرے پہ تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. لیکن ان سیاستدانوں نے 2 خندقیں کھودی ہیں. ایک کا نام رکھا ہوا ہے نظام, دوسرا کا نام رکھا ہے جمہوریت. اور اس میں گھس جاتے ہیں اور سب کا ایک ہے, اسی گھس جاتے ہیں اور شور جان کو جمہوریت خطرے میں ہے, جمہوریت خطرے میں ہے, نظام خطرے میں. نہ نظام خطرے میں اس ملک میں ہے, نہ جمہوریت خطرے میں ہے. ان کی بدماشیاں خطرے میں ہیں, ان کے ڈاکے خطرے میں ہیں, ان کی چوریاں خطرے میں ہیں, ان کی کرسیاں خطرے میں ہیں, اور وہ خطرے میں ہونی چاہیے. ان کے خدا کی قسم یہاں ایک ایسا رجیم چاہیے جو ان کے کلیجوں میں سے, ان کی انتڑیوں میں سے جو حرام انہوں نے کبا کے اس ملک کا باہر بھیجا ہوا ہے اور اس ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. خدا کی قسم they are criminals, they are absolutely criminals. They should be sorted out, they should be hung upside down. اسی چوراہوں میں ان کو پھانسی لگانی چاہیے. تھرو کورٹ ہی ہوگا نا, عدالت میں ہوگا نا یہ, یا آپ سڑکوں پہ ہوگا, دھرنوں میں. آپ کا یہ ہے کہ ایک طرف دھرنے ابھی جاری ہیں, کورٹوں پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں مجاہد بھائی, ایک وہ انگریزی کی مثال ہے نا کہ دیر از نو. مجاہد صاحب 40 سال فوجیوں نے, جرنیلوں نے حکومت کی, انہوں نے کیا کیا؟ اگر انہوں نے کھایا ان کو بھی ٹانگیں. ہاں دیکھیے انگریزی کی مثال ہے نا, دیر آر نو باؤنڈریز ان لو, تو یہ ہے نا. دیکھیے اس کا دیر آر نو باؤنڈریز ان ہیٹ آلسو. قصوری جب آپ کو ملک میں انصاف نہیں ملتا, جب تک کہ ہر آدمی کو اگر آپ کو ملک میں مجاہد بھائی جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا ملک میں, پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. جب لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں پھر دہشت گردی ہوتی ہے. جو انہوں نے بات کی کہ ادارے رہ گئے ہیں, سپریم کورٹ, ہم اگر سپریم کورٹ سے انصاف مانگ رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی ادارہ خطرے میں آ گیا. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ فرینچ ریولوشن میں یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے جناب. تو پھر کیس کیوں ایڈمٹ کیا انہوں نے؟ وہ ان کو پتہ نہیں تھا ججز کو, آپ کو زیادہ پتہ ہے ان سے, وہ کیوں ایڈمٹ واپس کر دیتے کیس, کیوں ایڈمٹ ابھی آپ ان پہ دباؤ نہ ڈالیں, آپ ان کو کرنے دیں کہ وہ فیصلہ دے دیں. صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ وہ ججز دباؤ میں آ گئے ہمارے. کمال کیا, آپ ایڈمٹ کریں کہ سپریم کورٹ کے ججز دباؤ میں آ گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. ہم کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ہم نے کوڈ دیا, وہ ایڈمٹ کر دیا انہوں نے. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں فرینچ ریولوشن میں ایک فریز ڈیولپ ہوئی تھی کہ 9/10 پیپل ڈائی, کہ 10 میں سے 9 غربت سے مر گئے اور 10واں جو تھا وہ بد ہضمی سے مر گیا. اور جب فرینچ ریولوشن میں جب لوگ نکلے, they went straight to Bastille, which was symbol of tyranny and injustice. یہاں ایج آ رہی ہے کہ یہاں لوگ جاتی عمریہ کی طرف بھاگیں گے and they probably will raise it to the ground. نہیں لیکن ابھی وہ پھر ہم بہت آگے جائیں گے. وہ ریولوشن آ رہا ہے جی. لیکن اب دو سوال اگر انصاف نہیں ملے گا تو ریولوشن آئے گا. ہمارے لطیف آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں خدا کرے انقلاب آئے. قصوری صاحب جب گزر پر نہیں, وہ تو اب تو آپ سب اس سے گزر چکے ہیں. ذرا یہ نوجوان انقلابیوں سے ہمیں توقع ہے, یہ جو تحریک انصاف کے نوجوانوں سے, کہ یہ انقلاب یہ بھی کورٹوں کے بعد چلے گئے. بھئی آپ یہ ویسے بڑے مزے کی بات کی آفریدی صاحب نے, میں پریشان ہو گیا. یہ تو سینئر لوئر ہیں. مجاہد صاحب یہ انقلابی نہیں ہے, یہ کاؤنٹر میرے ہاں یہ بڑے سینئر لوئر ہیں سپریم کورٹ کے. میں تو جی کوئی وکیل نہیں ہوں, میری تو مجھے یہ اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ سپریم کورٹ کے ججز پریشر میں آ گئے. جب آپ پارلیمنٹ کے اوپر آتے نہیں, جو پارلیمنٹ میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں کہتے ہیں وہ سیاسی بیان ہے. اس سے پہلے والے تھے وہ قسم کھاتے تھے, پھر کہتے تھے وہ سیاسی قسم ہے. سچ کیا ہے اس ملک کا؟ پریزیڈنٹ کہتا ہے سیاسی قسم کھائی میں نے, وہ پرائم منسٹر کا وکیل کہتا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں سیاسی بیان چاہیے. لیکن
یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم سپریم کورٹ میں لے کے جائیں، بولے سپریم کورٹ پریشر میں آ گیا. کیسا سپریم کورٹ ہے؟ اسپیچ ہے جس میں اس نے ساری چیزیں ایڈمٹ کی، کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا. واٹ یو مین کہ جھوٹ تھا؟ لطیف ابری صاحب، اگر سپریم کورٹ نے یہ جو بنیادی سوال اٹھا، سپریم کورٹ نے پھر کیوں قبول کیا؟ سارا ملبہ یہ کیوں اپنے اوپر لے لیتے ہیں؟ بیشتر آپ چیزیں دیکھیے، ان کے اپنے 30 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی کورٹوں میں، بڑی کورٹوں میں. ہم دیکھیے جی بریلوی صاحب، یہ ہم سیاستدانوں کا، ہمارے اداروں کی کمزوری ہے کہ ہم ہر سیاسی مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. اداروں کی کمزوری. اگر ڈکٹیٹرشپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہو، اگر کوئی اور چوری چھپانا ہو، جو کچھ کرنا ہو، عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. قانون ایسا ہے کہ جس میں چور نہیں بنتا، نہیں بن سکتا چور. لطیف افریدی صاحب، یہ پاناما لیک کا کیس جس طریقے سے اور جس طرح آگے جا رہا ہے، اس میں بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم کسی فیصلے پر پہنچ سکیں. اور ویسے بھی تھوڑا سا ہمیں جوائن کرنے میں تاخیر ہوئی. میں لطیف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جی معاف کیجیے اگر آپ تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اور مجھے تھوڑی سی چند لائنیں گفتگو کرنی ہے. جنرل راحیل شریف صاحب کے سلسلے میں آج بیان دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، جس نے مسئلے کو مزید گمبھیر اور سنگین کر دیا ہے. مہمانوں کا شکریہ، پھر باتیں بریک کے بعد. 24 نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جنرل راحیل شریف کی تقرری اول تو ہوئی ہے یا نہیں؟ کہا تو یہی آتا ہے کہ ساری باتیں پیپر پہ ہیں. ابھی تک کچھ واضح ہی نہیں ہے کہ کیا واقعی جنرل راحیل شریف 34 یا 39 ممالک کے انہوں نے سربراہی قبول کی ہے، تنظیم کا قیام عمل میں آیا ہے. یہ ضرور ہے کہ 34 ملک جو ہے ان کا کچھ ممالک کی ملاقاتیں ہوئیں جہاں اس پر گفتگو ہوئی کہ ایک اسلامی فوج بنے، اتحادی فوج بنے جس کا سربراہ کسے بنایا جائے. خبریں کافی عرصے سے آ رہی تھیں، لیکن اب معاملہ اتنا گھمبیر اور سنگین ہو گیا کہ پیر کو چیئرمین سینیٹ رضا ربانی صاحب نے باقاعدہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو یہ حکم دیا کہ یہ واضح کریں کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے. کیا جنرل راحیل شریف صاحب کو جنرل راحیل شریف صاحب نے کس کی اجازت سے 34 یا 39 ممالک جو کی افواج کی جو ہے سربراہی قبول کی؟ آج خواجہ صاحب آئے اور میرا تو خیال تھا کہ بڑی تیاری سے آئیں گے، لیکن انہوں نے مزید ابہام کریٹ کر دیا. ان کا خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو یقیناً NOC لینا پڑے گا، لیکن انہوں نے فوج سے اجازت نہیں لی. ان کو آئے ہوئے 2 دن ابھی ہوئے ہیں عمرے سے، نہ ان کا فوج سے کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ کوئی حکومت سے رابطہ ہوا ہے، اور وہ یہ واضح نہیں کر سکے کہ جنرل راحیل شریف صاحب اس وقت 39 اتحادی اسلامی سعودی ممالک کے سربراہ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے. کہ بہرحال اچھا نہیں لگ رہا کہ جنرل راحیل شریف صاحب جنہوں نے ضرب غضب کے حوالے سے بڑا شاندار کردار ادا کیا تھا، انہیں اتنا اس طرح متنازع بنایا جا رہا ہے. مجاہد کو اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.